بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا انسان کی پوشیدہ قوت کا نام ہے۔ جس نے دعا کا فن سیکھ لیا اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت اور کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسی پوشیدہ انسانی قوت کا نام ہے جو پتھر سے چشمے بہا دے۔ دعا ایسی قوت جو آسمان سے من و سلوہ نازل کروا دے۔ دعا ایسی قوت جو آگ کو گلزار بنا دے۔ اس لیے اس رمضان مبارک کے صدقے اللہ پاک سے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے خصوصی دعا مانگیے۔ دعا سے پہلے آپ نے درود پاک ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آئیے تو دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمارے دل نیکی اور اچھائی کی طرف موڑ دے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جیسا رمضان میں ہم پابندی کرتے ہیں باقی دیگر 11 مہینوں میں بھی ویسے ہی عبادت کی پرہیزگاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اچھی صحت اور کامل امان اور وسیع رزق کے ساتھ رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں خوب عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق فرما۔ تمام آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما اور ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بنا دے اور ہمیں ہدایت کی راہ بتانے والا اور پانے والا بنا دے اور اس کی برکتیں اور قدر نصیب فرما۔ دل کو سکون عطا فرما دے۔ ہمارے ہر معاملے میں اللہ پاک آپ کا ساتھ ہو جائے۔ ہمارے گھر والوں کی، والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں، دوست احباب کی، یا اللہ ان سب کی خیر فرما دے جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے، یا جو نزدیک ہیں یا دور ہیں۔ اے میرے مالک، سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے اور غریبوں مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما دے اور ضرورت مندوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہے اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا رب العالمین، یا رحیم رحم فرما، کریم کرم فرما، ہمارے رزق جسمانی اور روحانی صحت اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کی، آنے والی نسلوں کی، ہمارے والدین اور آباء و اجداد کی مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ ہم مرنے سے پہلے تیرے گھر کا طواف کریں۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ یا اللہ، ان کو کسی اور کے آگے نہ پھیلنے دینا۔ یا اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہر اس چیز سے پناہ میں رکھ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ بے شک اے میرے مالک، تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، میری آنے والی تمام نسلوں کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ، میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسا رزق جو حلال اور برکت ہو، ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسی موت باعث مغفرت ہو۔ یا اللہ، ہماری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اے رب کائنات، ہر کسی کے جو رزق کے مسئلے سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما، ہماری دنیا اور ہماری دین اور دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ کریم، ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرما
اور ہمیں صحت و تندرستی کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے ذریعے تو ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے یہ ہمیں سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کی برکت سے ہماری زندگیوں کو عبادت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں علم کے راستے اور روشنی سے نواز دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو اجاگر کر دے۔ ہمارے گناہ بہت ہیں لیکن تیری رحمت لامحدود ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں ہماری تمام نیکیاں، دعائیں اور عبادات کو قبول فرما۔ اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین اس رمضان میں تیرے کن کے منتظر ہیں، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما۔ اے اللہ، سب کے دلوں کو مطمئن فرما، سب پر نظر رحمت فرما، رمضان کی برکتیں، مغفرتیں، سعادتوں سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، ایمان والی زندگی اور موت عطا فرما، ہمیں مشکلیں، تکلیفیں دور فرما۔ میرے مالک، اے اللہ، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ، میری موت آسانی والے کرنا کہ سر سجدے میں ہوں اور جان نکل جائے، ہو کفن جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، زمزم میں تر ہوں، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنائے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی زندگی دے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت عطا فرما، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا